السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں میرا سوداگر میرا دلدار کے ایپیسوڈ نمبر 8 رائٹر ایمن رضا کے ساتھ۔ تو میری آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، تو آپ لوگ تھوڑا کمپرومائز کیجیے گا وائس پہ، اور جن لوگوں کو میری وائس پسند نہیں ہے وہ میوٹ کر کے بھی ناول ریڈ کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ بنا وقت کو ضائع کیے ہم لوگ آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ بہت مزے کی اور لانگ ہونے والی ہے۔ آپ کی رپورٹس نارمل ہیں، کچھ فارمیلٹیز کے بعد آپ گھر جا سکتی ہیں، ڈاکٹر نے اسے چند ضروری نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس نے اس عرصے میں اپنے باپ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ ہمیشہ اسے ضروری کام کا کہہ کر ٹال دیتے۔ آج وہ ان سے مل کر انہیں اپنے تمام حالات سے واقف کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اس کی سوتیلی بہن اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عفاف، میں نے تمہیں بتایا تھا نا میرا فون چوری ہو چکا ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے نیا فون لے کر دو گی، کیا تم لے آئی ہو؟ اس کی بہن فوراً مطلب کی بات پر آئی تھی۔ عفاف، میں نے تمہیں بتایا تھا نا میرا فون چوری ہو چکا ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے نیا فون لے کر دو گی، کیا تم لے آئی ہو؟ اس کی بہن فوراً مطلب کی بات پر آئی تو وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ نہیں، میں نہیں لے پائی، کام کی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن اگلی بار لے آؤں گی، اس نے صاف لفظوں میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت اس کا ذرا سا بھی دل نہیں تھا اپنی بہن کی شکل دیکھنے کا، کیونکہ جو کام اس نے کیا تھا اس کے بعد وہ عفاف کے دل سے اتر گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، اس نے سردار کے پاس سے ملا ہوا اپنی بہن کا فون نکالا اور دراز میں رکھنے لگی۔ جب اس کی بہن اندر آئی تھی، میرا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرا فون چوری کیا؟ کیا تم بالکل اپنی ماں کی طرح بدذات ہو؟ اس کی بہن فریال نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم غصے سے دہاڑی تھی، جبکہ فریال دانت پیستی رہ گئی۔ تم نے پہلے میرے باپ کا پیار مجھ سے چرایا اور اب میرا فون چوری کر کے تم یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک نہایت گری ہوئی لڑکی ہو۔ اس کے دل میں بھرا زہر دھیرے دھیرے زبان پر آ رہا تھا، جو عفاف کے دل کو بری طرح چیر رہا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے زور سے دروازہ بند کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے بیڈ پر گرتی سوچ رہی تھی کہ اس نے فریال کو زیادہ پیار دے کر بگاڑ دیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر فریش ہوئی۔ جیسے ہی وہ واش روم سے آ کر دال سکھانے لگی، فوراً فون پر سردار کی کال نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا۔ ہیلو، 2 منٹ میں تم نیچے آ رہی ہو؟ اگر تم 2 منٹ میں نیچے نہیں آئی تو میں تیسرے منٹ میں تمہارے دروازے پر موجود ہوں گا، اور پھر اپنے پاپا کو میرے بارے میں کیا کہنا ہے یہ تم خود بہتر جانتی ہوگی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ عفاف لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر بھاگتے ہوئے گھر سے نکلی اور گاڑی میں جا کر بیٹھتے ہی دم لیا۔ سر، آپ یہاں؟ اس نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ اگر میں کہوں کہ میں یہاں صرف تم سے ملنے آیا ہوں تو کیا تم میرا یقین کرو گی؟ اس نے عفاف کے قریب ہوتے اس کی تھوڑی اونچا کرتے ہوئے پوچھا۔ تو اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بھلا وہ کہاں امید کرتی تھی کہ سردار گروپ آف انڈسٹریز کا مالک صرف اس سے ملنے اس کے گھر پر آئے گا۔ سردار نے اسے اپنے پاس کھینچا تو اس کی ایک دم چیخ سی نکل گئی۔ لگتا ہے تم ابھی شاور لے کر آئی ہو۔ سردار نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس کے نم بالوں کی مہک کو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ عفاف کچھ بولتی، سردار نے اس کے لبوں کو قفل لگایا تھا اور اس پر جھکتا ہی چلا گیا۔ کچھ پر لطف اور حسین لمحے گزارنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو وہ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی، جہاں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عفاف نے دل میں سوچا کہ اگر وہ سردار کی تیز دھڑکن نہ سنتی، جو اب یہ سب ہوا وہ صرف وقت کی ضرورت سمجھتی، جبکہ یہ خالص احساسات تھے۔ سر، کل میری جان بچانے کے لیے شکریہ، عفاف نے وہیں سر رکھ کے کہا، مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو سر اٹھا کر دیکھا، جہاں سردار سیٹ سے آنکھیں بند کیے سر ٹکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اسے لگا کہ وہ سو گیا ہے، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ جب عفاف اس کے پاس ہو تو سردار کا سونا ناممکن ہے۔ اس کے بابا کی کال آنے لگی تو اس نے فوراً کال پک کی۔ جی بابا، میں حریم کی طرف ہوں، بس تھوڑی دیر تک گھر آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے کال کاٹی اور سردار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی،
سر آپ پلیز مجھے اس اسٹریٹ کے سائڈ پر ہی اتار دیں، اس سے آگے میں خود چلی جاؤں گی، اس نے اپنے گیلے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ لڑکی، کیا تم لوگوں پر ہمارا رشتہ واضح نہیں کرنا چاہتی؟ اس میں چھپانے والی تو کوئی چیز نہیں ہے، ہم میاں بیوی ہیں، ہم نے نکاح کیا ہے، کوئی چوری نہیں۔ تو پھر ڈرنا کیسا؟ کیوں، کیا کہتے ہو؟ کیا آج رات میرے ساتھ گزارو گی؟ اس نے پھر سے عفاف کے قریب کھسکتے ہوئے کہا، اس کے چہرے کو پیار سے چھوتے کہا تو وہ منہ بسورنے لگی۔ سردار کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کب کہاں کسی بھی وقت شروع ہو جائے۔ اس کو منہ بسورے دیکھ وہ پیچھے ہوا اور اپنے فون کی طرف دیکھنے لگا، مگر دل میں سوچا، جب بھی وہ اسے تنگ کرتا تھا اور اس کے تنگ کرنے پر جو عفاف کے چہرے پر چڑھنے کے تیکھے سے مزیدار تاثرات آتے تھے وہ ایک دم پرائس لیس ہوتے تھے، جس کے لیے سردار ساری زندگی ایسے کرنے کو تیار تھا۔ اللہ حافظ سر، اس نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کہا اور اسے جانے کا اشارہ کیا، جس کا بالکل بھی دل نہیں تھا جانے کا۔ جب تک وہ چلا نہیں گیا عفاف وہیں کھڑی رہی، اسے جاتا دیکھ۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب تک وہ سردار کے ساتھ زبردستی کے رشتے میں بندھی رہے گی اور کب وہ اپنی اصل زندگی کی طرف واپس آئے گی۔ ایسا لگتا تھا تھوڑے سے وقت میں کتنا کچھ سہ لیا ہو اس نے، ایسے جیسے کئی سال بیت گئے ہوں۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پیچھے ہوئی اور فروٹ سٹور سے اپنے بابا کے لیے کچھ فریش فروٹس خریدے۔ جیسے ہی وہ جانے کو پلٹی تو علیان کو اپنے پیچھے دیکھ اس کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ وہ ہڑبڑاہٹ کے مارے پیچھے ہوئی تھی۔ جب ایک تیز رفتار گاڑی اس کے قریب آئی تو علیان نے فوراً اسے کس کے پکڑ کے سائڈ پر کھینچا تھا۔ اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کہیں اور جا کر مرو، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کیوں مروانا چاہتی ہو؟ علیان کے طنز کرنے پر عفاف نے اسے زور سے دھکا دیا۔ جو تم نے کل میرے ساتھ کیا وہ کافی نہیں تھا جو یہاں تک آ گئے ہو مجھے تنگ کرنے؟ اب کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ عفاف نے غصے سے کہا۔ گھبراؤ مت، میں بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، اس نے نظریں دوسری طرف کرتے کہا۔ میں ٹھیک ہوں اور مجھے تمہاری پرواہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ کوشش کرنا میرے سامنے بھی مت آنا، کیونکہ جو تم نے کل میرے ساتھ کیا ہے میں اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتی، عفاف نے سنجیدگی سے کہا۔ تو علیان اس کے ہاتھ سے فروٹس کے شاپر لیتا آگے آگے چلنے لگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں سردار کو چھوڑ دوں تو تمہیں اس کے لیے خود اس سے بات کرنی پڑے گی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ عفاف نے اپنا دامن بچانا چاہا۔ اور اگر تم سردار کو مجھ سے دور کر دو گی تو میں اس کے لیے تمہیں پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جو بھی تھا وہ سردار کے ساتھ تذلیل بھری زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کتنے پیسے دے سکتی ہو تم مجھے؟ علیان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، کیا واقعی مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو، مگر کیوں؟ تم تو سردار کے دوست ہو، پھر میری مدد کیوں کرو گے؟ عفاف نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا وہ اور تم ایک ساتھ رہو، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ میں کسی بھی لڑکی کو سردار کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتا، اور یہاں تو وہ تمہارے لیے حساس ہو رہا ہے، جو نہایت ناقابل قبول ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ یہ سردار کے لیے نہایت فکر مند ہے، مگر ایسی فکر کے لیے لڑکیوں کا دور کر دینا، بھلا یہ کیسا پیار ہوا؟ کہیں یہ وہ تو نہیں؟ اس سے آگے عفاف سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا سر جھٹکا۔ اس کے گھر کے آگے پہنچ کر علیان نے اسے فروٹس کے شاپر پکڑائے۔ یہ تو میرے گھر کا راستہ بھی جانتا ہے، عفاف نے دل میں سوچا۔ جب تمہارا ذہن بنے تو مجھے بتانا، میں تمہاری مدد کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میرا سوداگر، میرا دلدار، کس نمبر 9 اسکلم ایمن رضا۔ صبح جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے باہر نکلی تو تھوڑی دور علیان اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے عفاف کو یونہی چھوڑنے کی آفر کی۔ نہیں شکریہ، میں خود جا سکتی ہوں۔ جیسے ہی وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار ہوئی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ کہاں تھی تم عفاف؟ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ حریم نے یونہی کے باہر عفاف کو جا گھیرا تھا۔ سانس لو حریم، میں ٹھیک ہوں، اس نے حریم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ واہ یار، اتنا چارمنگ لڑکا ہماری یونہی میں کیا کر رہا ہے؟ ایک لڑکی کی آواز پر حریم اس طرف متوجہ ہوئی تو استعمال علیان شہاب، جس نے عفاف سے بدتمیزی کی تھی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حریم نے عفاف کے پیچھے علیان کو آتے دیکھا تو کڑے تیوروں سے پوچھا۔ اس پر مت برسو، یہ اس دن میرے ساتھ تھی اور اس کے فون کی چارجنگ ڈیڈ تھی، اس لیے تمہیں کال نہیں کر پائی۔ عفاف نے
آلیان نے عفاف کی سائڈ لی۔ کیا یہ شخص نہیں چاہتا کہ عفاف اور سردار الگ ہو جائیں؟ تو پھر یہ خود عفاف کے ساتھ کیوں ہے؟ حریم نے دل میں سوچا تھا۔ اس دن مجھے لگا تھا کہ سردار اور عفاف ریلیشن شپ میں ہیں، اس لیے میں تھوڑا پاگل ہو گیا تھا، کیونکہ میں عفاف سے پیار کرتا ہوں تو مجھے برا لگا تھا۔ آلیان نے سر کھجاتے کہا تو ان دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ کیا کہا تم نے؟ حریم نے چیخ کر کہا۔ مذاق کر رہا ہے وہ حریم، عفاف نے آلیان کو گھریوں سے نوازتے ہوئے کہا۔ اب تم جاؤ آلیان، میرا پیچھا مت کرنا اب، عفاف نے دانت پیستے کہا۔ کیا تم میرے ساتھ ناشتہ نہیں کرو گی؟ میں نے کل رات کا کچھ نہیں کھایا۔ کیا تم جلدی میں یا تم سردار کا انتظار کر رہی ہو؟ آلیان نے معصومیت کی حدیں پھلانگتے کہا۔ آؤ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، عفاف نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ حریم کیا تب تک تم میری بکس لے آؤ گی؟ کیوں نہیں، تم اس ہینڈسم لڑکے کو بھوکا مت رکھنا یار، اس نے وہاں سے بھاگتے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گئی۔ ناشتے سے واپسی پر عفاف سوچ رہی تھی کہ آلیان باقی امیروں جیسا نہیں، ڈھابے کا کھانا بھی کتنے مزے سے کھا رہا تھا یہ۔ میں تمہیں غلط سمجھا تھا، پہلے اس لیے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، بدتمیزی کی۔ میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، آلیان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں لگے کہ سردار تمہیں تنگ کر رہا ہے، میرے پاس آنا، میں تمہاری مدد کروں گا، اس نے خلوص سے کہا۔ تو وہ اسے دیکھتے سوچنے لگی، جب سردار اسے ٹارچر کرتا تھا تو کون تھا اس کے پاس جس سے وہ مدد مانگتی؟ رونے کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر اب آلیان اسے مدد کر رہا تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا اسے؟ تم میری مدد نہیں کر سکتے، ویسے میں نے تمہیں دل سے معاف کیا، لیکن اب میرے پیچھے مت آنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، اس نے عفاف کی پشت کو دیکھتے سوچا۔ جیسے ہی وہ یونی واپس آئی کسی نے اسے پکارا۔ عفاف تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شیلا نہایت چست پینٹ شرٹ میں وہاں کھڑی تھی، جو اس کے جسم کو بالکل نمایاں کر رہی تھی۔ او شٹ، یہ بھی یہیں پڑتی ہے کیا؟ یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ کیا ہوا؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ کیا سردار سے تمہاری ناراضگی چل رہی ہے؟ کیونکہ وہ آج کل صرف مجھے ہی اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ اگر تم کہتی ہو میں اسے تمہارے لیے کنونس کروں گی۔ کتنی بری بات ہے نا، وہ تمہیں اگنور کر رہا ہے، اس نے اپنی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے طنز کیا۔ کوئی بات نہیں، تم اس کی خدمت کر رہی ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جانے کو پلٹے، مگر دل میں یہ بات سن کر کہیں اندر بہت درد ہوا تھا کہ اس کا شوہر غیر لڑکی کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتا ہے۔ یہ لڑکی ہے کیا چیز جو سردار کے اتنے قریب ہے، ورنہ مجھے تو وہاں کے ملازمین کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے یوں بیزار انداز میں وہاں سے جاتا دیکھ شیلا نے کڑ کر سوچا۔ آج وہ سردار کے آفس آئی تھی اور سیدھا فائنانس ڈپارٹمنٹ گئی تھی۔ اب ذیشان اور عفاف آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حریم نے اسے بتایا تھا کہ ڈین کافی دفعہ ذیشان سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، مگر ذیشان نے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کے بجائے عفاف سے ملنا چاہتا تھا۔ تبھی آج عفاف ڈین کے کہنے پر یہاں موجود تھی۔ تو مسٹر ذیشان شاہ، آج میں یہاں آپ سے ڈرافٹ پلان ڈسکس کرنے آئی ہوں، عفاف نے اس کے آگے پیپرز رکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے مسٹر کی جگہ بھائی بھی کہہ سکتی ہو بہنا، ذیشان نے پیار سے کہا۔ تو وہ چونک گئی۔ ذیشان بھائی، دیٹس لائک گڈ گرل، اب بتاؤ کیا تم میری سیکرٹری بننا چاہو گی؟ میں تمہیں 2 لاکھ سیلری آفر کر رہا ہوں اور یہ پارٹ ٹائم جاب ہوگی، اس نے اطمینان سے کہا۔ 2 لاکھ؟ عفاف کے منہ سے محض حیرت سے یہی نکلا۔ مگر میں ہی کیوں؟ اس نے حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ تم ایماندار ہو اور باقی لڑکیوں کی طرح ڈیمانڈنگ نہیں۔ اتنی تفصیلات کافی ہوں گی میرا خیال ہے۔ چلو چل کر چائے پیتے ہیں، اس نے عفاف کے سر پہ پیار سے تھپکتے کہا۔ تو وہ دونوں روم سے چائے پینے کے لیے باہر نکلے، جہاں ماریہ سردار کے بازو میں بازو ڈالے آ رہی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو ذیشان، وہ بھی آفس آورز میں؟ ماریہ نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ میں اپنی بہن کے ساتھ چائے پینے جا رہا ہوں، اور تم لوگ؟ او، مجھے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سردار آ گیا اور پورا دن مجھے اپنے ساتھ ہی گھمانے لگا، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑا مجھے اس نے۔ اب ہمیں اجازت دو، ہمیں ایک اور جگہ جانا ہے، چلیں بیبی، ماریہ نے سردار کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جاتے کہا، جبکہ سردار کی نظریں اتنی دیر عفاف کا ہی طواف کرتی رہیں۔ کیا یہ لڑکی ذرا بھی جیلس نہیں ہوئی سردار کو ماریہ کے ساتھ دیکھ کر؟ بلکہ یہ تو شاید خوش لگ رہی ہے، شاید یہ سردار کو پسند نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔